قرآن مجید اللہ ذو الجلال کی حقیقی کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جہاں میرے اور آپ کے لیے 10 نیکیوں کا باعث ہے، وہاں ایک ایک آیت میری زندگی اور آپ کی زندگی کو روشن کرنے والی ہے۔ آج آپ نے 15ویں پارے کی تلاوت کو سنا۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول سمجھائے ہیں کہ جن اصولوں کی سمجھ آ جائے تو انسان کا عقیدہ اور منہج کبھی ڈولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اس بارے کے اندر سمجھایا ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کرنے کی کچھ راہیں دی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکے بعد دیگرے مختلف غموں کا سامنا ہوا۔ آپ کی زندگی کا مقصد تو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا، بیوی بھی فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گیا، مکے والوں نے مکہ میں رہنا بھی تنگ کر دیا، شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ وہاں سے فارغ ہوئے، طائف کی طرف گئے تو وہاں کے گماشتوں نے بھی اس پیغام کو ٹھکرایا، بلکہ صرف ٹھکرایا نہیں، آپ کے پیچھے لگا دیا لوگوں کو، یہاں تک کہ منیب ازدی کہتے ہیں کہ مٹی پکڑ کے لوگ صرف پھینکتے نہیں تھے، فَمِنْهُمْ مَنْ حَثَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ۔ ایسے بدبخت بھی تھے جو آپ کو دیکھ کے جہاں طائف والے پتھر پھینکتے، جہاں مٹی پھینکتے، گالیاں دیتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ انور تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس چاند کی طرف دیکھ کے یہ بدبخت اور بد نصیب تھوک دیتے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، کسی نے کہا کہ اس کا تو نسب ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا، وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم۔ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ اس قدر غموں کی کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سفر کی تیاری کروائی۔ جبریل امین کو اس وقت بھی بھیجا تھا جب آپ بالکل بچے تھے، جوان ہو رہے تھے۔ آپ بکریوں کو لے کے گئے، کس طرح آپ کو لٹا کے جبریل امین نے اس وقت بھی دل کو نکالا، زمزم سے دھویا اور دوبارہ بند کر دیا۔ اللہ ذو الجلال نے اس نئے سفر کی تیاری کے لیے دوبارہ سے یہ کام کروایا۔ جبریل امین تشریف لائے، گھر کی چھت کھلی،
اور وہ قصہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سبق میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چیرا، ناف تک، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا اور ایمان اور حکمت کا بہت بڑا تشت جو ہے سونے کا وہ انڈیل دیا۔ یہ وہ سفر تھا جب زمین تنگ آ جائے، جب زمین میں انسان کو تنگی اور ترشی کا سامنا ہو تو پھر اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بھی رابطہ ہی کیا۔ اللہ نے زمین کی سیروں کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی سیروں کا بندوبست کر دیا۔ ایسے ہی ہوا، براق جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی اور کمر اس کی بہت لمبی تھی، سفید رنگ کی، جبریل امین نے لا کے کھڑی کر دی۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہی اللہ کے رسول اس پہ بیٹھنے لگے فاستحیت من، آج تک اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، وہ حیا کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ جبریل کہتے ہیں اس پیغمبر سے بھی حیا، سوار ہوئے، جبریل بھی ساتھ ہی سوار ہوئے۔ ایک قدم اٹھاتی اور جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے قدم وہاں جا کے رکھتی۔ وہ سفر جو 40 دن کا سفر تھا مکہ اور بیت المقدس کا، آنن فانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ براق بیت المقدس پہنچے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو باندھنے لگے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا پر لگایا اور پتھر میں سوراخ کیا، کہا یہاں نہیں، آپ نے یہاں باندھنا ہے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہاں سے پھر اگلا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر، پہلے آسمان پر پہنچے۔ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے اور دوسرے اور تیسرے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ عز و جلال نے یہ سیر کیوں کروائی؟ وہ غم، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں اس قدر زیادہ ہو چکی، اللہ نے ساری پریشانیاں وہ مٹا دیں اور معراج کی سیر کروا کے ایک نیا عزم اور ولولہ عطا کیا کہ جب کالی گھٹائیں زیادہ آ جائیں تو پھر بارش بڑی پیاری پڑتی ہے۔ زندگی میں جب زیادہ مشکلیں آ جائیں سمجھ لیا کرو اب یہ ختم ہونے والی ہے۔ جب زیادہ وطیس ہو جائے تو پھر اللہ عز و جلال کا یہ نظام ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، لن یغلب عسر علی یسرین۔ تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں۔ ایک تنگی دو آسانیوں پہ کبھی غالب نہیں آتی۔ اتنا بڑا کام، لیکن منافقوں اور کافروں کے لیے ہمیشہ اس طرح کی کام اور اس طرح کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جو ہی آپ واپس آئے، آپ نے بیت المقدس اور آسمان کی سیر کی بات کی، ابو جہل کو موقع مل گیا، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پہاڑوں پہ چڑھا، وادیوں میں اترا، ہو سکتا ہے؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 40 دن کا راستہ ایک رات میں کیسے طے ہو گیا؟ مسکرایا، پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بڑا کھلکھلا کے ہنستا ہے، کہتا ہے جانتے ہو کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا آپ کا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ انی لاصدقہ فیما ابعد من ذلک، اس سے بڑی بات بھی اگر اس ہستی نے کہہ دی تو میں مانتا ہوں وہ ہو چکی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، صدیق کو صدیق ایسے نہیں کہتے۔ جب نام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی میئرز نہیں، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، اس ہستی نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑی کوئی صداقت نہیں ہے۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہو جاتی ہے وہاں ہی تو اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث ہو صحیح، وہ قابل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہونے والی بات قابل ڈیبیٹ نہیں، قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو کہتا ہے کہ میں حدیث پہ ڈیبیٹ کروں گا، اور ایمان اس کو کہتے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور راز کی بات بھی اللہ ذو الجلال نے ایک دکھائی، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ جب وہ سوال کر رہے تھے بیت المقدس کے متعلق، ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم دیکھیں کہ بیت المقدس کیسی ہے، وہ تو جھٹلانے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ سوالات شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سوالات شروع ہوئے تو انسان رات کو جائے تو یہ سوچ کے تو نہیں جاتا، اللہ کے حکم سے گئے کہ ایک ایک دروازے اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ذو الجلال نے پوری بیت المقدس اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے کر دی۔ روایت کے الفاظ ہیں دیوار پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی جس طرح نماز میں۔ آج پروجیکٹر پہ دیکھتے ہیں نا لوگ، آج پروجیکٹر پہ لوگ دیکھتے ہیں نا قرآن بھی اور حدیث بھی اور سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پیغمبر کو دکھا دیا، ایک ایک چیز جو پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول بتا رہے تھے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیے، مومن تو اللہ کے رسول کی بات سن کے ایمان لے آتا ہے، کافر اور منافق پھر بھی نہیں مانا۔ دوسری بات جو معراج پہ جا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی، آپ کے سامنے ایک پیالہ بیت المقدس کے پاس بھی شراب کا اور دودھ کا پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے وہاں بھی دودھ لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے شہد کا پیالہ بھی تھا۔ معراج پہ جب گئے تو پھر 2 پیالے پیش کیے، شراب کا بھی دودھ کا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہنے لگا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوری سیر کے اندر صرف دودھ پسند آیا اور دودھ پینے کا موقع ملا۔ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک بات ہے، ڈاکٹرز بڑا کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹرز بڑا کچھ کہتے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان کی بھی ماننی چاہیے، آخر ڈاکٹر ہیں،
لیکن سب سے بڑے ڈاکٹر محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر آپ زندگی کی آخری سانس تک اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، کبھی دودھ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ جملہ کتب حدیث نکالیں، آپ کو صرف لفظ ملیں گے تو صرف دودھ کے متعلق ملیں گے کہ یہ کھانے کا بدل ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، یاد ہے کسی کا دعا دودھ پی کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں یاد کسی کو؟ اللہم بارک لنا فیہ زدنا من۔ اس لیے فرمایا ثلاث لا ترد، 3 چیزیں جب پیش کی جائیں تو واپس نہ کیا کرو۔ اللبن، دودھ پیش کیا جائے تو واپس نہ کرو۔ والطیب، خوشبو واپس کی جائے، خوشبو دی جائے تو واپس نہیں کرنی چاہیے۔ والوسائد، کوئی کشن یا تکیہ آپ کو پیش کرتا ہے تو واپس نہ کرو۔ بلکہ حدیث تو یہ بھی کہتی ہے من عرض علیہ ریحانہ فلا یردہا، کوئی کسی کو پھول پیش کرتا ہے تو اس کو واپس نہ کرے۔ کیوں؟ فإنہا خفیف المحمل طیب الرائحہ، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے لیکن ہلکا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پھول ویلنٹائن ڈے کا نہ ہو، یہ پھول مفتن اور مفتن نہ ہو۔ 2 لفظ، فتنے کے لیے یا فتنے باز کی طرف سے پھول نہ پیش کیا گیا ہو۔ ویسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوشبو جس طرح پیش کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اسی کی رضا کے لیے اگر کوئی پھول پیش کرتا ہے تو اس کو بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کروائے گی۔ یہاں اس بارے میں ایک دوسری بات بھی پیش کی گئی ہے۔ آج عیسائیوں اور یہودیوں کا نام آپ نے سنا ہے، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مسئولا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا 11ویں صدی میں جب ٹیٹنس نے 1,00,000 عیسائیوں کو ذبح کیا، تہس نہس کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صلیب کو بچاتے بچاتے اس دور میں پھر کوئی چیز تو ان کے پاس نہ بچی، اس وقت انہوں نے کپڑے کی صلیب بنا کے گلے میں ڈالی، جس کو آج ٹائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو چیز کسی قوم کی مشابہت کرتی ہے، کسی قوم سے مشابہ ہوتی ہے، اس کا شعار ہوتا ہے، وہ مسلمان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ امتیاز دیا ہے کہ یہ کسی قوم کی مشابہت نہیں کرے گا، قومیں اس کے پیچھے چلیں۔ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اس سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اگر ٹائی تو نہیں پہننی تو پینٹ بھی تو کافر پہنتے ہیں۔ نہیں، شاید کہ آپ کے علم میں وہ سب سے پہلے ترکیہ نے یہ ایجاد کی تھی، مسلمانوں نے پہنے۔ آپ ورکنگ ایریا میں ہیں، مشینوں میں کوئی کپڑا نہ آ جائے تو انہوں نے یہ اس طرح کا لباس بنایا۔ اسی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیہ مصیبتان، اس میں 2 مصیبتیں ہیں۔ اگر اس لیے آپ پہنے فلاں کافر نے پہنی بڑی اچھی لگی، جائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتنی ٹائٹ پہنیں کہ جسم کے خد و خال واضح ہو جائیں تو ایسا لباس مومن زیب تن نہیں کیا کرتا جس سے اس کی ستر پوشی نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر نہ ہوں تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیسرا پیغام جو اترا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان
باطلہ جو ہے وہ لوگ لے کر پھر رہے ہیں، کبھی ہدایت گرا نہیں دیں گے۔ دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، زندگی کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے سمجھایا ہے۔ آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، آپ یہودیت کو دیکھ لیں، ظلم سے بھرا ہوا نظام ہے ان کا۔ یعنی اگر آپ کو صرف اتنی بات بتا دی جائے کہ اسلام سے پہلے اگر جسم کے کسی حصے پہ یا کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جاتی تو کپڑا بھی کاٹنا پڑتا اور جسم کا حصہ بھی کاٹنا پڑتا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ 3 مرتبہ کپڑے کو دھو دیں گے اور جسم کو دھو دیں گے، یہ پاک ہو جائے گا۔ آج بھی اگر آپ گاڈسپیل کو پڑھیں، یہ متی اور مرقس اور یوحنا اور لوقا اور برنباس جو انجیلیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے، کہ وہاں عورت کی طلاق یہ ہے کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتی، فوت ہونا ہی اس کی جو ہے جدائی ہے۔ اسلام نے اتنی آسانیاں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، پھر بھی طاقت نہیں ہے فَأَوْمِئِ مَاءً، آپ اشارہ کر کے نماز پڑھیں گے، اجر آپ کو پوری نماز کے ملے گا۔ اس پارے کا چوتھا بہت بڑا پیغام ہے، جہاں بھی اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی، اپنے پیغمبر کی اطاعت کی بات کی ہے، لیکن جہاں فیصلے کی بات آئی ہے تو فیصلہ یہ کیا ہے، عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، اور احسان دنیا میں سب سے زیادہ کیا جائے گا تو والدین کے ساتھ، نہ پارٹنر کے ساتھ، نہ بیلی اور دوست اور متر اور سجن کے ساتھ، نہ کسی ایرے غیرے کے ساتھ۔ سب سے زیادہ احسان اگر کیا جائے گا تو والدین کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسانی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے سامنے اوف بھی نہ کہو، بلکہ یہ آپ کے پر ہیں، یہ آپ کے بازو ہیں، ہر وقت ان کے سامنے جھکے رہیں۔ صحابی نے سوال بھی کیا تھا، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے احسان، میری نیکی، میری خیر خواہی کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی سنے والدین کا تذکرہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے ایک راز پیش کیا ہے اسی ضمن میں، جب دشمن اللہ تعالیٰ کا جہنم میں جانے لگے گا، جہنمی کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یا اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ سب سے پہلے کس کو جھونکائے گا؟ جس اولاد کے پیچھے وہ حرام کھاتا ہے، جس اولاد کے پیچھے وہ کیا کچھ کرتا ہے، کہے گا ان کو جلا دے یا اللہ، مجھے چھوڑ دے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ بیوی بھی جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ فدیہ دے رہا ہے، بھائیوں کو بھی جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ جس خاندان پہ میں ناز کرتا تھا نا کہ میں تو مغل ہوں، میں تو راجپوت ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو عرب ہوں، میں تو فلاں ہوں، یا اللہ ان سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اللہ ساری دنیا کو جلا دے، ایک مجھے چھوڑ دے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں والدین کا تذکرہ نہیں کرے گا، حالانکہ سورۃ عبسہ میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، دوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، لیکن جہنم سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر یہ نہیں کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے، کیونکہ سلف کہا کرتے تھے اگر قیامت کو بھی کوئی کہہ دیتا نا اللہ میرے والدین کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، تو اسی کہنے پہ اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا، کہ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو ان کو جہنم میں ڈال کے تم بچنا چاہتے ہو۔ ایک 5واں اصول بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ نہ اتنے فضول خرچ بنو، نہ اتنے بخیل بنو۔ فضول خرچ بھی شیطان کے بھائی، اور بخیل ویسے جنت میں نہیں جائے گا، دونوں ہی خرابیاں ہیں۔
اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال آیا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا. اس لیے آتے وقت بھی سوچا کریں اور جب جائے تو تب بھی سوچا کریں. مفسرین لکھتے ہیں نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لینے آیا تو وہ اپنے غلام کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے پانی گرا دیا ہے، اس کا حساب ہوگا. وہ واپس چلا گیا. نے کہا یہ ایک پاؤ پانی پہ غصہ کر رہے، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے. دوسرے دن پھر آیا تو پھر وہ سمجھا رہے تھے کہ تم نے یہ تیل نکالا ہے چراغ سے اور دیوار پہ لگا دیا، کسی کا فائدہ ہو جاتا. اس نے کہا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. کہا کیسے آئے تھے؟ کہا آنا کیا ہے، دوسرا دن ہے، یہ دیکھ رہا ہوں. ادھر آؤ. آواز دی اور 10 اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. کہا یہ کیا؟ کہا اس کا حساب ہوگا، یہ تو ایک کی بجائے 700 قیامت کے دن میرے ہاتھ میں آ جائیں گے. فرق ہے. کبھی بخل نہ کرو. سلف اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت سوچتے کہیں بخیل تو نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ لا يدخل الجنت بخیل. کہا اگر شادی ہو بھی گئی اس نے تو جنت میں جانا نہیں ہے اگر اسی طرح رہا. تو میں ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہتا جو بخل کرتا ہے. فضول خرچی بھی نہ کرو، ضرورت کو پورا کرو. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو گے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. زندگی کو خواہش سمجھ کے گزارو گے تو خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی کبھی پوری نہیں ہوئی. لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. 2 سونے کی وادیاں اگر کسی کو مل جائیں تو اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے تیسری بھی ملے. ایک 5واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں خوبصورت کریں. اگر آپ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھیں نا تو چاروں طرف بارش ہو جاتی ہے اس بات کی. بات کرو تو اچھی، لباس پہنو تو صاف ستھرا اور اچھا. وَإِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ فَابْعَثُوا حَسَنَ الْوَجْهِ. کوئی پیغام لے کے میرے پاس آئے تو ذرا اچھے چہرے والا بھیجنا، یعنی اس کو ادب و آداب آتے ہوں. قرآن پڑھو تو اچھا. ہر ایک چیز کو حسن کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اور بلکہ اللہ نے 4 قسمیں بھی کھائی ہیں، اٹھائی ہیں، اور ساتھ حسن کی بات کی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ نے ایک حسن کی بات کی ہے کہ ہم نے انسان کو بہت حسین بنایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ میں حسین نہیں ہوں، اس لیے وہ اپنا حسن بنانے کے لیے بہت کچھ بیچارہ کرتے ہیں. بہت کچھ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کی بات مان کے تو اللہ کے رسول کی سنت کو ضائع کرتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں سورۃ یوسف تو گزر چکی کہ سورۃ یوسف پڑھنے والے کو تو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یوسف بھی نبی تھے. تو وہ عورتوں نے یوسف کو دیکھتی رہ گئی اور انگلیاں کاٹ لیں تو حسن ہوگا نا آخر. کیسا حسن ہے؟ آج دنیا کی کوئی کتاب دکھائیں کسی شیو کرنے والے کو دیکھ کے کسی عورت نے اپنا ناخن بھی کاٹا ہو. حسن کس میں ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے. سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائر. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے تو داڑھیوں کے ساتھ، عورتوں کو زینت دی ہے تو میڈیوں کے ساتھ. نہ مرد کو زینت پسند رہی نہ عورتوں کو زینت پسند رہی. اللہ تعالی ہمیں اپنی فطرت کے اصولوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہ فطرت کی ایک چیز ہے، 10 چیزیں فطرت کی، 10 من الفطرہ. ان میں ایک یہ بھی ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، یہ فطرت ہے. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہی وہ ہے جو مونچھوں کو کٹواتا ہے اور داڑھی کو معاف کرتا ہے. ایک 6واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا. امام ابن کثیر نے کمال کر دی.
جو بھی آئے گا اپنے امام کے ساتھ جائے گا. جو صرف قرآن و حدیث کو مانتے بیٹھے ہوں گے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کا امام کہے اب ہمارا امام تو آیا ہی نہیں. ہم اپنے امام کے انتظار میں. ہمارا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس ہستی کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال اس ہستی کی رفاقت نصیب فرمائے. ایک ساتواں پیغام بھی اللہ ذوالجلال نے اس پارے کے اندر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مقام محمود عطا کیا. یہ مقام محمود، یہ شفاعت، یہ منصب، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کریں گے اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں گے. تعجب یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کے واسطے ہمیں عطا کر دے. ہم وسیلہ نبی کا ڈالتے ہیں، کسی نیک ہستی کا ڈالتے ہیں. ہماری ساری زندگی کی ایک ایک چیز اس ہستی پر قربان ہو جائے. اس ہستی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ میرا وسیلہ ڈالو. اس ہستی نے سکھایا ہی یہ ہے، خود بھی مانگا ہے تو اللہ کا نام لے کے مانگا ہے. اس کی ذات کا وسیلہ دیا، اس کی صفات کا وسیلہ دیا ہے. نیک شخص کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. آپ نیک عمل کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں. اللہ میں نے یہ نیکی کی تیری رضا کے لیے کی، اللہ اس نیکی کو قبول کر دے، مجھے یہ عطا کر دے. اللہ یہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، میں اس سے دعا کروا رہا ہوں. اس نیک شخص کی دعا جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. یہ وسیلہ بن سکتا ہے. لیکن کسی نبی اور کسی ولی اور کسی بھی اللہ کے پیارے بندے کا وسیلہ جائز نہیں. خود اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا. ہمیں کیا حکم دیا؟ تم میرے لیے مانگو. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. میرے صحابہ، جب تم اذان سنو پھر درود پڑھا کرو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو. جو ہستی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے لیے اللہ ذوالجلال سے مطالبہ کرو، تو اس کی بات ماننی چاہیے نا. تعجب کی بات یہ ہے کہ آج امت ان مسائل سے ویسے دور ہوگی. اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، قیامت کے نزدیک بدعت اس طرح پھیل جائے گی، لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں گے. صحیح الجامع کی روایت. لوگ فجر کی 2 رکعتیں جو فرض ہیں، بس اس نیکی کے نام سے، نیکی ہے نا، تو 2 کی بجائے کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 4 رکعتیں پڑھیں. اور آج یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہر لوگ کہتے ہیں نیکی ہے نا. نیکی وہ ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آ گیا، اور نیکی وہ ہے جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک 8واں پہلو بھی اس میں پیش کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْنِ رَبِّي. دشمن اسلام آج بھی سوال کرتے ہیں. سوال اس وقت بھی ایسے ہوتے تھے، کسی طریقے سے زیر کر لیں، کسی طریقے سے لاجواب کر دیں، کسی طریقے سے ہم جیت جائیں. یہ سوالات کا سلسلہ 1400 سال جو ہے یہ وقفے سے ہوتا آیا ہے، اور شاید آگے بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. لیکن مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا. روح کے بارے میں سوال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا اس سے پوچھو، دوسرے کہتے ہیں اگر کوئی ایسا جواب ہے گا پھر بیٹھ کے رو گے کہ جواب کیا مل گیا، نہ پوچھو. دوسروں نے کہا نہیں پوچھ کے تو دیکھو. روح کے بارے میں سوال کیا، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ آپ خاموش ہو گئے. آیتیں نازل ہوئی اور فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْنِ رَبِّي، یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم نہیں ہے. آج سائنس نے بڑی کوشش کی اور کہا 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے کونے خدرے میں کہیں چھپی ہوتی ہے. جب روح نکلتی ہے تو انسان کا 22 گرام وزن کم ہوتا ہے. اچھا جی، وہ دیکھی کس نے ہے؟ بس جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پھر اس کی تھکنس
500 سال کی، اسی طرح 7 آسمان ہیں، پھر اوپر سمندر ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال ہے، پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، اور بعد نے لکھا اس کے بعد کرسی ہے۔ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نیوٹن کہنے لگا کہ ہاں 3 آسمان تک سورج جا سکتا ہے۔ میں یہ بات پڑھ کے سوچ رہا تھا بیوقوف انسان، تمہیں کیا پتا سورج ہے کیا؟ فیثاغورس کہتا ہے نہیں 4تھے آسمان پہ جا سکتا ہے۔ تمہیں کیا پتا آسمان کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ میئر جو آپ نے اپنی عقل سے سوچے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال کے وہ کام ہیں، اللہ ذوالجلال کی وہ تدبیریں ہیں، اللہ ذوالجلال کی بادشاہی ہے، تمہارے میئرز وہاں کام ہی نہیں کر سکتے۔ وہاں کون گیا دوسرے آسمان پہ؟ کس کو پتا ہے تیسرا آسمان کیسا ہے؟ کس کو پتا ہے چوتھا آسمان کیسا ہے؟ سیم اسی طرح روح کے بارے میں آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی اٹکل پچھو لگا رہے ہیں، تخمینے لگا رہے ہیں، لیکن وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ ایک نواں پیغام، اور اس پہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے۔ کیسا وہ انسان ہوگا جس کو بچھو نے ڈسا، فاتحہ پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا؟ کیسا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیوانہ انسان، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابہ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ آج وہ ہمارا یقین نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ پہلے لوگ کامیاب ہوئے تو زہد کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے۔ قیامت کے نزدیک لوگ ہلاک ہوں گے تو بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی جو اس پارے کا بہت بڑا پیغام ہے، اور خصوصاً اس سورت کا، کہ اگر جن اور انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کی طرح کوئی کلام نہیں لا سکتے، نہ آج تک لا سکے ہیں نہ لا سکیں گے۔ وہ ایک شخص مسلمہ کذاب تھا، اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شریعت اور فطرت کے مخالف کوئی بولتا ہے نا، اس کا ایک ایک بول اس کی حماقت پہ دلیل ہوتا ہے۔ اس نے کہیں سورت سن لی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، گھر سے نکلا آ کے کہتا کہ آج مجھ پر بھی ایک سورت اتری ہے۔ میں کہا بتاؤ؟ کہتا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب قصیر وخرطوم طویل۔ ہاتھی، اور تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا، اس کی سونڈ تو بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے مقتدیوں نے کہا بیوقوف انسان، روزانہ سے ہم ہاتھی دیکھتے ہیں، وہ تو القاریۃ ما القاریہ، وہ تو قیامت تو کسی نے دیکھی نہیں، خوف آتا ہے، تو یہ ہاتھی تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ شرمندہ ہوا۔ خیر کچھ دن گزرے، پھر آ گیا، کہتا جی آج میرے اوپر پھر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ کہتا ان الشاة السوداء واللبن الابيض ان هذا لعجب محض ما لكم لا تجيبون۔ بکری سیاہ ہے، دودھ سفید دیتی ہے، بڑے تعجب کی بات نہیں ہے، اور پھر بھی تم جواب نہیں دیتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو کہنے لگے بڑے عجیب انسان ہو، بکری سیاہ ہے تو دودھ بھی سیاہ ہی دے، وہ دودھ تو سفید ہی ہوتا ہے، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ پھر شرمندہ ہو۔ تیسرے دن پھر آ گیا، راستے میں آ رہا تھا، کہیں کو مینڈک نظر آ گیا ہوگا، آگے کہتا ہے آج ایک آیت آئی ہے، یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین نصفک فی الماء ونصفک فی الطین للماء تکدرین۔ اے مینڈک کی بیٹی مینڈکی، یہ وہی اتر رہی ہے، آدھی تم پانی میں ہو آدھی تم باہر ہو، پانی کو گدلا نہ کرو۔ کتنے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ اس کے دماغ کا علاج ہونے والا ہے، اس کی وہی ایک نئی شکل اختیار کر گئے۔
चौथी मरतबा एक मरतबा फिर आ गया और बड़े हम और तमतमे के साथ कि आज तो बात बन जाएगी। वो कहीं सूरत सुन बैठा होगा, वलआदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा, मुजाहिदों के घोड़ों की सम्मों की बात हो रही है कि जब वो टाप लगाते हैं और किस तरह चिंगारियाँ निकलती हैं। तो जो ही आया तो कहता है वलआजिनाति अजना वलखाबिज़ाति खुब्ज़ा वत्ताहिनाति तहना। इसका माना ये बनता है आटा गूंदने वाली की आटा गूंदने की कसम, रोटी पकाने वाली की रोटी पकाने की कसम, चक्की चलाने वाले की चक्की चलाने वाली की कसम। ने कहा इसकी जान छुड़ो, ये तो रन मुरीद कहाँ आ गया और कहता है कि मैं नबी हूँ। जिन और इंसान इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह फरमाते हैं कोई एक आयत नहीं बना सकता, न बना सका है, ना कोई बना सकेगा। और अल्लाह ने ये चैलेंज दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह इसके मुहाफ़िज़ हैं। ला यअती बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। इसमें बातिल शामिल ही नहीं हो सकता। इस्लाम के बारे में हमेशा कोशिश हुई है तब्दीली करने। एक शख्स था मुस्तशरिक, उसने मुख्तलिफ कुरान इकट्ठे किए कि मैं लोगों को ज़ाहिर करूँगा कि देखो कुरान में इख्तिलाफ कितना है। जब ये खुब से बातिन उसके अंदर आया, रात को आग लगी और कोई चीज़ नहीं बची। इमाम बाक़िलानी बड़े समझदार इंसान थे। ईसाई बादशाह ने उनको बुलाया और मकसद ये था मुसलमानों को जलील करना। उसको पता था कि इमाम बाक़िलानी जो हैं ये ईसाइयों की तरह आके मेरे सामने झुकेंगे तो नहीं, जैसे जितने भी वो मानने वाले थे झुकते थे। मैं क्या करूं? उनसे मशवरा किया अपने वज़ीरों मुशीरों से। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दरवाज़ा छोटा सा बनाओ जहाँ से झुक के गुजरे। उन्होंने ऐसा ही किया। मोमिन जो होता है ना, अल-मुअमिनु गिर्रुन करीम, अल-मुअमिनु कय्यिसुन फतिन व लैसा कीस गुतन। अल-मुअमिन कय्यिसुन फतिन, बड़ा ज़हीन और होशियार होता है। इमाम बाक़िलानी जब जा रहे थे तो बादशाह के पास जाने के जब देखा तो दरवाज़ा छोटा है, समझ गया कुछ चाल है। झुक के नहीं गुजरे, बैक हो के गुजरे। सब तो पहले जहाँ ही शर्मिंदा हुआ कि ये क्या हो गया। जाते ही उसने पहला सवाल ये किया, मा क़िस्सत आइशा। कैसा सवाल कर गया? मा क़िस्सत आइशा। वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहता, वो क्या किस्सा था लोगों ने तोहमत लगाई थी। बाक़िलानी के अल्लाह ने दिमाग दिया था। कहते क़िस्सत आइशा ज़ै क़िस्सत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैर अन्न लहा वलद वलम तलिद आइशा। आयशा का वही किस्सा है जो मरियम का किस्सा था। फ़र्क इतना है कि मरियम का तो बेटा था, आयशा का कोई बेटा नहीं था और दोनों ही पाक थी। उस वक़्त का ये उसूल होगा शायद। उसने अपना ही हाथ उठाया और अपने मुंह पे मारा। क्यों? बड़ा जलील हुआ। सवाल करता है, एक बात तो बताओ, सुना है आपके नबी जो हैं वो जंगे भी करते रहे। कहा जंगे करते रहे, जीतते भी रहे। कहते हैं जीतते रहे। कहीं हारे भी हैं? कहते हैं हाँ हारे भी हैं। कह लगा के कहता है, वो नबी कौन सा है जो हार जाए। बाक़िलानी कहते हैं कमाल की बात है, वो रब कैसा है जो सूली चढ़ जाए। क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे ना, वो रब कैसा है जो सूली चढ़ जाए। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने मुंह पे मारा। अब आखिरी सवाल उसके सामने बचा था। कहते ये तुम कहते हो मुसलमान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र 55 साल थी और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 9 साल थी और निकाह हो गया। ऐसा कैसा हो गया? कहा ये तो बहुत छोटी बात है। अल्लाह का भी तो आपके नज़दीक मरियम से निकाह हो गया ना, तो अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। ये तीसरी मरतबा था कि जब उसने अपनी आंख और अपने मुंह पे जब तमांचा रसीद किया तो अपने नाक से खून भी निकाला और कहा कि इसको वापस ले जाओ। ये कोई फरीत है, कोई जिन है,
میں اس سے مزید بات نہیں کر سکتا. یہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اسلام پہ، لیکن ذہین لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ایسے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو ان کا جواب پتھر دینے والے ہوتے ہیں. ایک دہریہ تھا اور ایک شخص تھا جس نے سوال کیا تھا کہ میرے سوالوں کا کوئی جواب دے جائے میں مان جاؤں گا. اس نے سب سے پہلا سوال کیا، تم کہتے ہو اللہ ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا 10 کی گنتی آتی ہے؟ کہتا آتی ہے. گنو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کہتے اس سے پہلے 0. کہتے اس سے پہلے. کہ اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول لیس قبلک شیء. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کدھر ہے؟ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے یا پیچھے، کدھر ہے؟ کہتے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. موم بتی لے کے آؤ. وہ لے کے آئے، آگ لگاؤ. لگا دی. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثال تو پیش نہیں کی جا سکتی. کہتا اچھا اس موم بتی کی جو لائٹ ہے بتاؤ آگے ہے کہ پیچھے ہے، دائیں ہے کہ بائیں ہے، کدھر ہے؟ اللہ کا نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض ای منور السماوات والارض. زمین و آسمان کو نور دینے والا ہی اللہ ہے. اس لیے ہر جہت میں اللہ ذو الجلال کا ہی نور ہمیں نظر آتا ہے. جو بھی روشنی جو ہے یہ اللہ دینے والا ہے. اب تیسرا سوال تھا جس کی ذلت کا ہی سوال تھا. کہتا اچھا یہ بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تم وقت کے بادشاہ ہو، تم نیچے آؤ، میں آپ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے بتاؤں. وہ نیچے آ گیا. وہ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تیرے جیسے بادشاہ کو ذلیل کر رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی کرسی پہ آ بیٹھا تھا. تو بہت سارے ایسے لوگ آتے رہے، سوالات کرتے رہے اور منہ کی کھاتے رہے. اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے حدیث سمجھنا ضروری ہے، اور پھر علماء امت کے وہ گہرائی اور گہرائی کی باتیں سمجھنا ضروری ہے. سورۃ الکہف کے متعلق انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی باتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم.